اگر آپ ایموشنل ہیں تو تھوڑے بہت رومانٹک بھی ہوں گے. تو خوبصورتی میں آپ کو کیا پسند ہے؟ تھوڑے بہت نہیں، زیادہ، بہت زیادہ. اچھا، میرا ایک ڈفرینٹ معیار ہے. لوگوں کو ظاہری خوبصورتی اچھی لگتی ہیں، کسی کو زلفیں، کسی کو آنکھیں، کسی کو قد. میں کنڈکٹ سے زیادہ امپریس ہوتا ہوں. دا وے اے پرسن کنڈکٹس ہی اور شی، کہ اپنے آپ کو وہ کیسے کنڈکٹ کرتا ہے، کتنی کائنڈنیس ہے اس کے دل میں، کیسے گفتگو کرتا ہے یا کرتی ہے. کیونکہ آپ کو امپریس کر لے کوئی خاتون تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، بہت ساروں نے ہمیں امپریس کیا ہے، لیکن ایکسپریس ہم نہیں کر سکے. کیوں؟ شاید کچھ پہلے تو کیا ہوگا نا جوانی میں. نہیں، کبھی بھی نہیں کیا. اچھا. ہاں، جوانی میں بھی کافی امپریس رہے ہیں اور ابھی بھی امپریس ہوتے رہے ہیں، لیکن ایکسپریس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. رنگوں کا استعمال ماشاءاللہ بڑا، آپ نے خوبصورت رنگ پہنا ہوا ہے. کیا عام لوگوں سے آپ کا جو ٹیسٹ ہے رنگوں کا وہ مختلف ہے؟ میرا نہیں خیال. میں تو چوزی ہوں تھوڑا بہت، لیکن اتنا زیادہ میں اس پہ انرجی صرف نہیں کرتا. یہ توقع سے ایک سوٹ جو کہ پریس تھا تو میں نے پہن لیا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں تو ہونا تو چاہیے تھا کہ بڑی تیاری ہوتی. میں نے کہا بس جو بھی پریسڈ ہے تو پہن لے. تو آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا. پرانے جاننے والے بھی ہیں، کیسی شکل سب سے اچھی بات ہے، خامی کیا ہے؟ ڈاکٹر ندیم جان لگتے تو مجھ سے بڑے ہیں لیکن مجھ سے چھوٹے ہیں اور ہمیں انرجائز کرنے والے ہیں. انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اس لیے کہ یہ فیلڈ کے تھے اور اپنی فیلڈ کو اچھی طرح سمجھتے تھے، تو ان کے لیے پلان کرنا بھی آسان تھا، ایکسیکیوٹ کرنا بھی آسان تھا. مجھے یقین ہے کہ ان کی جو بیوروکریسی تھی وہ ان سے بڑی تنگ ہوگی، کیونکہ وہ ان کے پیچھے پیچھے ہی بھاگ رہی ہوگی. یہ ہی از فل آف انرجی. بڑے کام انہوں نے ماشاءاللہ کیے. ایز اے فرینڈ کیسے ہیں، ایز اے پرسن کیسے ہیں؟ بڑے اچھے جی، بہت زبردست ملنسار اور بہت ایکسپریسو انسان ہے، کھلے ڈولے. اور خامی کوئی؟ خامی بھی ہے یہ. سوئمنگ کرنے مقامی ہوٹل آئے. روزانہ سوئمنگ کرنا ان کا معمول ہے. گھر واپس پہنچے. ڈاکٹر صاحب، اقتدار کا بھی نشہ ہوتا ہے اور وزارت کا بھی. آپ یہ چاہیں گے کہ نگران تو اب وقت ختم ہونے والا ہے، آپ چاہیں گے کہ آئندہ آپ کو کوئی ذمہ داری ملے؟ اگر میرے ملک کے لیے میری کوئی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے یا میں کسی کام آ سکتا ہوں تو وزارت سے پہلے بھی میں نے کام کیے ہیں، وزارت میں بھی کیے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. آپ کے دور وزارت میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنی ادویات کی قیمتیں خود بڑھانے کا اختیار دے دیا گیا. کیا اس سے تو قیمتیں نہیں بڑھ جائیں گی؟ پوری دنیا میں جو میڈیسنز ہیں وہ کثیر تعداد میں ڈی ریگولیٹڈ ہیں. انڈیا میں کوئی 100 کے قریب میڈیسنز ریگولیٹڈ ہیں، باقی ڈی ریگولیٹڈ ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں بھی جو ہم ریجن کا موازنہ کرتے ہیں. تو جب ہم نے یہ انالیسس کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کو مارکیٹ فورسز کو امپاور کرے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کر لے، کمپٹیشن زیادہ لائیں، کوالٹی پہ زیادہ فوکس کر لے. تو اسینشیل میڈیسنز ابھی ریگولیٹڈ ہیں اور جو نان اسینشیل ہے اس میں ہم نے ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے. اگر انہوں نے کارٹل بنا لیا اور سب نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ ہم خود ہی بڑھا رہے ہیں تو آپ کیسے روکیں گے؟ اچھا، یہ تھریٹ انالیسس ہم نے کی اور ہم دونوں سے، فارما بیورو جو انٹرنیشنل ہے اور جو پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسیشن ہے جو نیشنل ہے، دونوں سے ہم نے یہ کمٹمنٹ لی
کہ آپ اس کو مس یوز نہیں کریں گے. اس کو صرف عوام کو اچھی کوالٹی میڈیسنس کمپیٹیٹیو پرائس پہ ملنے کے لیے استعمال ہوگی اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ہم استعمال کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر غریب اور نادار لوگ ہیں، ہیلتھ کارڈ اس حوالے سے ایک اچھا شگون پیدا ہوا، تو کیا کیا جائے کہ ہیلتھ کارڈ بھی جاری ہو اور خزانے پہ اتنا بوجھ بھی نہ پڑے کہ خزانہ ہی بیٹھ جائے؟ اس کے لیے میں نے ایک ماڈل متعارف کروایا، اور چونکہ پروونسز کے ساتھ میری ایک بڑی اسٹرانگ اور زبردست کوارڈینیشن تھی، تو ہم نے ایگری بھی کیا کہ پورے ملک میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا ایک نظام ہو. اس میں غریب جو کہ 20 to 30% ہے وہ ساری فری ہوں، ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں دونوں اس کو فری کیا جائے. لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں پھر ان میں ہم سلیبس بنائیں کہ آپ کو ایک کلاس سروسز چاہیے تو آپ اتنا کنٹریبیوٹ کر لیں اور اتنا گورنمنٹ، آپ کو B C D. تو اسی طرح ہم ایک دیر پا نظام بنائیں گے، عوام کو بھی سہولیات ملیں گی، کوالٹی سروسز ملیں گے اور خزانے پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا. اور یہ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. آپ براہ راست کبھی سیاست میں تو نہیں رہے، لیکن بطور پاکستانی سیاست کو دیکھتے تو ہوں گے. کون آپ کو پوری سیاست میں ایسا لگا کہ جس کا کام آپ کو پسند ہو؟ میرا اپنا ایک فریم ورک ہے، ڈیلیوری، ویژن، سپیڈ آف ورک، اکموڈیٹ کروانا ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو، اس پہ شہباز شریف صاحب فٹ آتے ہیں. آپ ظاہر ہے پروفیشنل تو ہیں ہی، لیکن ایک استھیٹک سینس بھی ہوتی ہے. موسیقی سنتے ہیں، کبھی رقص دیکھتے ہیں، کیا آپ کی پاس ٹائم کیا ہے؟ بالکل، موسیقی سے تو میرا بڑا لگاؤ ہے، بہت زیادہ. میں ناشناس نصرت فتح علی خان، مہدی حسن اور دو ایسے ہیں جو کہ سافٹ میوزک، یانی ہیں، اور ایک جارج سیمفیر ہے جو کہ فلوٹ بجاتے ہیں. فلموں کا دور بڑا ایک زمانے میں رہا ہے آپ کی جوانی میں، اب بھی آپ جوان ہیں، تو کون سی فلمی اداکارہ پسند رہی؟ مختلف دور میں مختلف اچھی لگی ہیں. ہیما مالنی ہمارے دور میں جب ہم گرو کر رہے تھے، اس کی کافی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی، بہت حسین تھی. مزید ہم بڑے ہو گئے تو یہ سوناکشی، اور پاکستانی میں بھی بہت سارے اچھے اداکارہ آئی ہیں ہمارے وقت میں. شبنم. کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے؟ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ شوق نہیں، بیماری ہے. بچپن سے کتابی کیڑا رہا ہوں. ابھی تو میں جو پڑھتا ہوں، جو ٹائم مل جاتا ہے، پاولو کویلو کو جو برازیل کے جو ناولسٹ ہیں، محمد عربی کو، اسٹیفن کووے کے بکس میں نے پڑھے ہیں اور وہ بھی میں پسند کرتا ہوں. ایک کتاب جو میں نے پڑھی اس پہ میں نے لکھا بھی، وائی دا نیشنز فیل، جو جیمز رابنسن اور اس کے ایک دوسرے دوست ایسی مرگلے نے لکھی تھی. وہ بھی مجھے بڑی پسند آئی، اس میں بہت اچھا میٹیریل تھا. کبھی باتھ روم میں گاتے تو ہوں گے، کوئی تھوڑا سا سنا دیں. پیار بھرے دو شرمیلے جن سے ملا میرے دل کو چین، کوئی جانے نا کیوں مجھ سے شرمائیں، کیسے مجھے تڑپائیں.